السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ ہمارے جو کچھ ساتھی ہیں ہماری براڈ کاسٹ میں، ان کی طرف سے ایک بہت اچھا سوال آیا، میں آپ کو سوال سنا دیتا ہوں۔ قاری سے وہ یہ ایک مسئلہ آ گیا ہے، ایک بندہ ہے وہ بولتا ہے یہ بندے میں کون سا بندہ غسل فرض ہو جائے گا نا، وہ بولتا ہے وضو کرے گا نہائے گا، اور اس کے بعد پھر بھی تو کپڑے پہنا ہے، پھر بھی وضو کرنے نماز کے لیے۔ میں نے بولا نہیں یار، یہ میرا سبھی امام سے لوگ سے قاری لوگ ہے، کتنا لوگ سے میں نے پوچھا، مجھے پتہ اتنا کہ وہ لوگ بولے کہ غسل فرض ہو گیا اور تم نے وضو بھی کیا، نہایا، کپڑا چینج ہو گیا، تمہارا وضو ہو گیا۔ وہ بولتے نہیں میرا وضو نہیں ہوا، وضو غسل کا ہو گیا، پھر نماز کا وضو الگ کرنا ہے۔ قاری صاحب یہ اس کا کیا ہے، یہ ایک وضو کرنا ہے کہ نہیں دوسرا وضو بھی کرنا ہے؟ یار دیکھیں، امت میں کس طرح کے لوگوں نے مسائل کھڑے کیے ہوتے ہیں۔ بہت ہی معصومانہ سوال ہے ہمارے ساتھی کا، بالکل صحیح جائز سوال ہے۔ یہ مسئلہ بہت سارے علماء حضرات نے مشہور کر رکھا ہے، اور اس کے پیچھے میں ان کو بلیم نہیں کرتا۔ بعض صحابہ کرام جو تھے نا، وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ کرتے تھے نا غسل کیا، اس سے پہلے وہ وضو ضرور کرتے تھے، نہ بھی کریں تو آپ نے جو غسل جنابت ہے، جو فرض غسل ہوتا ہے نا آپ کے اوپر، اس میں انہوں نے کیا کرنا ہے کہ بس کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، دائیں پانی بائیں پانی، پورے جسم پہ پانی ڈالا، پاک ہو گئے، ختم، آخر میں پاؤں دھو لیے۔ یہ بھی جائز ہے، اتنا بھی کسی نے کر لیا تو اس کو غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے پہلے وضو کیا، بے شک پورا کر لیں یا پاؤں آخر میں چھوڑ دیں، اور آہستہ آہستہ سر کو گیلا کریں، اور پھر اس کے بعد نہا لیں۔ یہ کر کے، غسل کر کے آپ نے کپڑے پہن لیے اور نماز پڑھ لی، بالکل آپ کی نماز ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آپ باوضو بھی ہیں، باغسل بھی ہیں، اعلیٰ ترین اکمل ترین آپ کا یہ غسل ہے۔ غسل تو وضو کے اندر کو شامل کر لیتا ہے اندر۔ کسی نے بیچ میں علیحدہ سے شروع میں وضو نہ بھی کیا نا، وہ پھر بھی پاک ہے، پھر بھی طاہر ہے۔ لیکن ایک اس میں مسئلہ ہے، جو علماء نے جو فتوے دیے نا، اس سے لوگوں نے وہ قانون بنا لیا۔ وہ کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کا یہ ذکر صاف ملتا ہے موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں، کہ احتیاطاً، یہ یاد رکھیے گا یہ بات، یہ انہوں نے کوئی فقہ نہیں بنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں بتایا، اس میں رسول اللہ کا یہ عمل نہیں ہے۔ احتیاطاً وہ کہتے تھے کہ اگر کچھ میرا شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا، تقوی والے آدمی تھے بہت زیادہ نا، تو کہیں ہاتھ لگ گیا تو میں وضو بھی کر لوں، احتیاطاً، آخر میں ہاتھ لگ گیا۔ یہاں پہ بعض علماء نے کہا کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، مسئلہ ہوتا ہے، ان کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، ایسے ہوا کہ غسل کرتے کرتے بھی آخر میں بھی قطرے نکل رہے ہیں، تو ایسا بندہ جو ہے نا، ہر نماز سے پہلے ایک نیا وضو کر لے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تھا، اس کو عام فتویٰ نہ بنائیں۔ جو بندہ جمعے کی نماز سے پہلے سیدھا اس نے پانی ڈالا جسم پہ، یقین مانے کچھ بھی نہیں کیا نا، کلی کی، ناک میں پانی بس، اور سارے جسم پہ پانی، پاک ہے وہ باوضو باغسل اسی میں شامل ہے، وہ ہو گیا۔ بس احتیاطاً کسی کو اگر شوق ہے نا، احتیاطاً کرتا پھر وضو، دوسروں کے لیے یار دین نہ بنائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہانے کے بعد وضو نہیں کیا، نہانے کے بعد یہ صرف چند صحابہ کا عمل تھا، بلکہ ایک صحابی نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ کیا میرے عضو تناسل کو، ذکر کو ہاتھ لگنے سے میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو آپ نے کہا فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنْكَ، یہ تیرے جسم کا حصہ ہے، کیسے وضو ٹوٹ گیا؟ یہاں پہ پھر علماء اسلام نے ان سب چیزوں کی تطبیق کی کہ اگر کسی کا بدنیتی سے شہوت، برا خیال آ گیا نا، ٹین ایجرز جو آج کل جن کا دماغ، ان کے ہارمونز ان کا دماغ کنٹرول کرتے ہیں، ایسے بندے نے اگر ہاتھ لگا لیا وضو کے غسل کے دوران، شہوت کی نیت سے، بری نیت سے بھی، تو اس کو پھر جو ہے نا وضو کر لینا چاہیے۔ عام ہر ایک کو نہیں کرنا چاہیے، میں پھر یہ کہوں گا، ہر بندے کو عام طور پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الا کہ اس کا ہاتھ لگا، شہوتاً لگا، بعض نے کہا ویسے بھی لگا، یا آخر میں مطلب وضو کے، یا اس کے قطرے نکل گئے، ناپاکی تھوڑی بہت کا خطرہ ہے، تب وہ کر لے ہر نماز سے پہلے ایک وضو، ورنہ عام طور پہ ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کو دین کا حصہ نہ بنائیں۔ اس پہ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے، اور آپ بڑی ناراض ہوتی تھیں ان صحابہ سے جو بعد میں بھی وضو کرتے تھے، کہتے کس لیے کرتے ہو تم لوگوں میں، کیا یہودیت کے جراثیم آ گئے؟ یہ قول میں آپ کو اماں عائشہ کا بتا رہا ہوں، میں اس کو زبانی فی البدی گفتگو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہے، اور آپ سخت ناراض ہوتی تھیں ان لوگوں سے جو بعد میں بھی وضو کرتے تھے۔ بھئی پہلے پاک ہو چکے ہو، بتا دیا میں نے، مسئلہ ہو، پریشانی ہو، کوئی شہوت سے ہاتھ لگنے کا خطرہ ہو گیا آخر میں، یا قطرے نکل گئے، تو پھر کرنا ہے وضو، ورنہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ غسل سے ہی آپ پاک ہیں، اسی سے آپ نماز پڑھ لیں، واللہ اعلم۔